دوستو، کل جہاں سے ویڈیو ختم کی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کاہن ابرش بوڑھا آدمی عجیب شکل و صورت کا انسان تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا، گال پچکے ہوئے، ہڈیاں ابھری ہوئی، ماتھا تنگ، آنکھیں چھوٹی، اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ سر کے بال سفید اور لمبے تھے جو عورتوں کی لٹوں کی طرح کھجور کے ریشوں سے گندھے دونوں اور سینے پر پڑے تھے۔ داڑھی ناف تک لمبی تھی، مونچھیں داڑھی سے مل گئی تھیں، لمیں اتنی بڑی ہوئی تھیں کہ منہ کو ڈھک کر داڑھی سے جا ملی تھیں۔ اس شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے بوڑھا کسی بن مانوس سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی اور دائیں ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ کی ہڈی تھی۔ گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی۔ پہناوا بھی عجیب تھا۔ ایک لمبا جبہ تھا جس کا نیچے کا حصہ اونٹ کے اون کا تھا، سر سے کمبل لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھیتر کو دھسی ہوئی 6 آنکھیں چنگاریوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس بوڑھے کا نام ابرش تھا۔ بوڑھا کاہن بھی تھا اور عارف بھی تھا۔ پیچھے کی باتیں بتانے والے کو کاہن کہتے ہیں اور آگے کی باتیں بتانے والے کو عارف کہتے ہیں۔ یہ لوگ جنوں اور شیاطین کے حوالے سے بات گڑتے ہیں۔ تمام عرب اسے جانتا تھا۔ اسے لوگ پہنچا ہوا انسان سمجھتے تھے، اس کی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ابرش نے چمکتی آنکھوں سے چاروں اور دیکھا۔ ہر اور انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے۔ سب خاموش کھڑے تھے، اس کی اور نظریں گڑی تھیں۔ ابرش نے تیز آواز میں کہا، اے لات و ہبل کے پوجنے والوں، شاید تم کو یاد ہوگا کہ آج سے پورے 40 سال پہلے اسی طرح کی روشنی اور اسی طرح کی چمک ایک بار پہلے بھی دیکھی جا چکی ہے۔ دنیا کروٹ لینے والی ہے۔ جس طرح آج ہم تم سب حیران ہیں، ویسے ہی اس دن بھی حیران تھے۔ مجھ سے اس دن پوچھا گیا تھا کہ یہ چمک اور روشنی کیسی ہے۔ اس دن میں چپ ہو گیا تھا، اس لیے کہ میرے علم نے جو بات اس دن بتائی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اور آج میں بنا پوچھے خود ہی بیان کرتا ہوں۔ لوگ بڑے دھیان سے اس کی باتیں سننے اور وچار کرنے لگے۔ ابرش نے کہا، دیکھو، میرے ہاتھ میں یہ انسان کی کھوپڑی ہے اور یہ ہاتھ کی ہڈی ہے۔ میں نے انہیں اس میدان میں پایا تھا جہاں بنو بکر اور بنو تبلغ جیسے زبردست قبیلوں کی لڑائی پورے 40 سال تک جاری رہی۔ ممکن ہے کہ دنیا اس لڑائی کو جہالت کا کرشمہ بتائے، لیکن عرب جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جہالت کی لڑائی نہ تھی، بلکہ خودداری اور عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے لڑی گئی لڑائی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے قبیلوں میں ایکا نہیں ہے، وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ہر گاؤں، قصبے اور شہر کا حاکم الگ ہے، مگر ہمارا ایکا بھی مناسب نہیں ہے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہمیں ایک دوسرے سے دبنا پڑے گا۔ اس سے ہماری خودداری کو دھکا لگے گا اور یہ بات ہماری روایتوں کے خلاف ہے۔ ابرش تقریر کر رہا تھا اور لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے۔ اس نے آگے کہا، اے عرب کے سپوتو، اس کھوپڑی کی اور دیکھو۔ اس کھوپڑی نے مجھے آگے کی باتیں بتا دی ہیں۔ دنیا کروٹ لینے والی ہے، ایک بڑا انقلاب ہونے والا ہے، ہمارے معبودوں کو رسوا کیا جانے والا ہے۔ غیرت مند عربوں، کیا تم اپنے خداؤں کی ذلت پسند کرو گے؟ ہر اور سے آواز آئی، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، زندگی کی آخری سانسوں تک نہیں۔ ابو لہب کے پیر میں چوٹ آ گئی تھی، تکلیف تھی، وہ اچھی طرح کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، ہم اپنے معبودوں کو ذلیل کرنے والوں کے سر توڑ دیں گے، مر جائیں گے پر اپنے خداؤں کی ذلت گوارا نہ کریں گے۔ ابرش نے کہا، یہی ہونا چاہیے جن معبودوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں۔ کیا ہم ایسے ہی بے حس، ایسے ذلیل کمینے ہو جائیں گے کہ ان کی ذلت گوارا کر لیں گے؟ لات و عزیٰ کی قسم، ہرگز نہیں۔ سچے معبودوں کے پجاریوں، سنو، آج سے 40 سال پہلے رات کو ایسی چمک اور روشنی دیکھی گئی تھی جیسی آج دیکھی ہے۔ وہ رات بڑی ڈراؤنی تھی۔ اس رات کو ہمارا معبود ہبل منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم سب نے اٹھا کر اسے قائم کیا تو وہ کھڑا نہ رہ سکا اور پھر گر پڑا۔ ہم نے پھر اسے کھڑا کیا لیکن وہ پھر بھی کھڑا نہ ہوا۔
اور تیسری بار بھی گر پڑا۔ یہ سب باتیں آپ سب لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوں گی۔ ابو لہب نے کہا، اچھی طرح یاد ہیں۔ تمام حجاز اور سارے عرب پر اس دن ہیبت چھا گئی تھی۔ اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ آسمان میں عجیب قسم کی روشنی اور چمک بھی دیکھی گئی تھی۔ اس رات کو صبح سویرے ہمارا سب سے بڑا خدا خود منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ کانپ کر پھر گر پڑا۔ ایک دو بار نہیں، پورے 3 بار گرا تھا۔ ابرش نے کہا، میرا مقصد اس واقعے کو یاد دلانا تھا۔ سنو، اس رات کو صبح سویرے وہ ہستی وجود میں آئی جس سے ہمارے معبود ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آج اس کی عمر پورے 40 سال ہو گئی ہے۔ اس کھوپڑی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا۔ اب وہ ظاہر ہوگا، بتوں کے خلاف تقریریں کرے گا، بت پرستی سے منع کرے گا، خدا پرستی کی تعلیم دے گا۔ آؤ روکو، آؤ رو، خوب دل کھول کر رو۔ ہمارے معبود بھی ہم سے روٹھ جائیں گے۔ دنیا اندیکھے خدا کے سامنے جھک جائے گی۔ کیسا ہوگا وہ زمانہ؟ ابرش کی آنکھیں بھیگ گئی۔ مجمع میں سے اکثر لوگ رونے لگے۔ ابو جہل نے کہا، مقدس حبل کی قسم، میں ہر اس آدمی کو قتل کر ڈالوں گا جو اندیکھے خدا کو سجدہ کرے گا۔ ابرش نے کہا، کاش تم ایسا کر سکتے، پر یہ کھوپڑی کہتی ہے کہ ایسا نہ کر سکو گے۔ دیکھو گے اپنی آنکھوں سے اپنے معبود کی ذلت۔ حمزہ نے پوچھا، ہے اپائے اس سے بچنے کا؟ ابرش نے کہا، کیوں نہیں؟ پہلے تو آپس کے جھگڑے بند کرو، تمام قبیلے ایک ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ خدا کو ماننے والے کی زوردار مخالفت کرو گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی قبیلے کا ہو۔ اس کو ستانے میں کوتاہی نہ کرو گے اور کوشش کر کے اسے قتل کر ڈالو گے۔ عرب میں یوں تو بہت سے قبیلے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ہی تھے جن کا زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ ان میں بھی بنی ہاشم کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، چونکہ خانہ کعبہ کا احترام تمام قبیلے کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا معبود بیت الحرام میں تھا، کعبہ مکہ میں تھا۔ مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی، اس لیے بھی یہ قبیلہ اور قبیلوں سے ممتاز مانا جاتا تھا۔ ابرش کو یہ خیال ہوا تھا کہ ان کے معبودوں کو ذلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم میں سے ہوا تو بنی ہاشم کے دبدبے اور رعب کی وجہ سے کوئی اس طرف دیکھ نہ سکے گا۔ اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرام میں سب سے اقرار لینا چاہا۔ عربوں کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جو عہد و اقرار وہ کر لیتے تھے اس سے پیچھے نہ ہٹتے تھے، چاہے اس میں کتنا ہی مالی اور جانی نقصان کیوں نہ ہو۔ تمام عربوں نے جھک کر اپنے معبودوں کا نام لے کر عہد و اقرار کیا کہ وہ اپنے معبودوں کو برا کہنے والوں کو قتل کیے بنا نہ چھوڑیں گے، چاہے ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو۔ سب کے بعد ابو لہب نے کہا، کاہن تم شاید قبیلہ بنی ہاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہمارے قبیلے میں تو سب سے پہلے میری تلوار اس کے سر پر چمکے گی۔ پھر ابرش نے بتایا، میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی ہے کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی ہاشم میں سے ہوگا۔ صاف لکھا ہوا تھا محمد۔ سب اس نام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی بشارت۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ابو لہب، حمزہ، عباس اور ابو طالب کے بھتیجے تھے۔ مورخین کے قول سے آپ 21 اپریل 571 عیسوی ربیع الاول کے مہینے میں سن عام الفیل سوموار کے دن سورج نکلنے سے پہلے بہت صبح سویرے پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ لوگ جانتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ سے زیادہ سچا اور امانت دار کوئی نہیں۔ بہت کم بولتے، تنہائی پسند کرتے، کبھی کبھی پہاڑوں پر چلے جاتے، کئی دن وہاں رہتے، لیکن ابھی تک ان کی اور سے کوئی ایسی بات نہ ہوئی تھی جس سے یہ گمان کیا جا سکتا کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے
آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ بچپن ہی میں باپ اور ماں کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد آپ دادا کی نگرانی میں رہے۔ جب 8 برس 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے گزر گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے۔ آپ ان کے پاس رہ کر 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ یوں تو پورا عرب آپ کے اچھے اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے آپ کو مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ ابو طالب آپ کو مانتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، ابرش، کیا تم میرے پیارے بھتیجے پر الزام لگا کر کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز ایسا نہ کرو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرش نے کہا، حضور، میں مقدس حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی اور سے نہ کچھ کہہ رہا ہوں نہ کر رہا ہوں۔ میرا علم اس کھوپڑی کے ذریعے سے جو مجھے بتا رہا ہے وہی کر رہا ہوں۔ ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، اس دشمنی کو غیب دانی کے پردے میں نکال رہے ہو۔ ابرش نے نرمی کے ساتھ کہا، اے مکہ کے سردار، میری یہ ہمت نہیں ہے کہ حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگاؤں۔ حضور کے خاندان کا پلا ہوا ہوں، نمک کھا رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں دشمنی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ذرا صبر کیجئے اور دیکھیے کھوپڑی کیا کہتی ہے۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ ابرش نے کھوپڑی گھمانی شروع کی، اتنی گھمائی کہ وہ گول دائرہ اور پھر گول دائرے سے صرف ایک بندی بن کر رہ گئی۔ ابرش نے کہا، دیکھیے کھوپڑی ایک بندی بن کر رہ گئی ہے، پر دیکھیے اور دھیان سے دیکھیے، یہ بندی خداؤں کو ذلیل کرنے والے کا نام بن کر چمکے گی۔ سب نے بندی کو دھیان سے دیکھا، بندی پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے نام بنی اور نہایت آب و تاب سے چمکنے لگی۔ سب نے دیکھا، دھیان سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، صاف اور موٹے حرفوں میں محمد لکھا ہوا تھا۔ ابرش نے کہا، تم نے دیکھ لیا، اب سنو، اگر تم اپنے معبودوں کو خوش کر لو تو جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے وہ دب جائے۔ ابو لہب نے پوچھا، معبودوں کو خوش کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ ابرش نے کہا، یہ کھوپڑی جواب دے گی۔ کھوپڑی ابھی تک گھوم رہی تھی، اب نام غائب ہو گیا تھا اور صرف بندی ہی باقی رہ گئی تھی۔ لوگ اس بندی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ بندی پھر پھیلنی شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے لفظ بن گئی۔ سب نے پڑھا، چمکدار لفظوں میں لکھا تھا، قربانی۔ السلام علیکم۔